alaikum everyone and welcome to yet another exciting episode of Duck Stories, Telenor Pakistan's flagship platform where we celebrate failures. Today's guest has worn many hats: government policymaker, startup founder, and now the co-founder and CEO of one of Pakistan's most respected telecom companies, Niatel. But behind the fiber cables and corporate success, there are moments of doubt, mistakes, and failures that shaped his path. It is my absolute honor to welcome Wahaj Siraj on this episode of Duck Stories. Wahaj, welcome to Duck Stories. Thank you. How are you doing today? Very well, very good. Alhamdulillah. So excited to have you here. It's been a while that we've been hoping कि आप हमें join करें, and so today is the day. Likewise. I'm looking forward to it. Yeah, wonderful. So, Wahaj, just to begin, there's so much that our audience would like to know about you, besides being the CEO of Niatel. So, let's just find out कि कहाँ से आपने start किया, शुरुआत कैसे हुई. We know that you were raised in Islamabad and you're a Hafiz-e-Quran. And then you went on to a journey of engineering from UET and Melbourne. So हमें ये बताइए कि क्या ये सब कुछ ये जो आपने इतनी achievements हैं in your early years, ये आपकी by choice थे या your family set that direction for you? Thank you. Actually, your achievements, especially I think early age, young age, اور اس کے بعد کی بھی جو ہیں آئی تھنک موسٹلی ریلیٹ ٹو اینڈ بلانگ ٹو دا پیرنٹس اینڈ دا سوسائٹی اینڈ دا ٹیچرس. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا یار میں بڑا سیلف میڈ ہے. تو سیلف میڈ تو شاید میں خلق کوئی نہیں ہوتا. تو سم ون از میڈ بائی سم ون. پیرنٹس نے بڑی محنت کی ہوتی ہے, ٹیچرس نے محنت کی ہوتی ہے, سوسائٹی نے, مینٹرز نے. سو بیسیکلی بورن ان اے فیملی آف ڈاکٹرز. لکی کہ امی بھی میری ڈاکٹر تھیں, فادر از اے ڈاکٹر ماشاء اللہ. اور اینڈ دے ور ویری ڈیپلی ریلیجیس اینڈ کنزرویٹو فیملی. تو اینڈ مائی مدر وانٹیڈ کہ وہ تو چاہتی تھیں, ہم 4 بھائی تھے تو ان کا تو یہ تھا کہ سارے بچے حافظ قرآن ہوں, بٹ آئی واز دا 3rd ون. تو اس وقت فادر میرے ادھر اسکالرشپ پہ تھے, یونیورسٹی آف لیڈز میں ایک ڈگری کر رہے تھے لنڈن میں. تو مائی مدر اینڈ مائی نانی ساتھ گئی ہوئی تھیں. یہ واز اباؤٹ یہ 1960s کی بات ہے. تو انہوں نے نا بچوں کو وہ کہا کہ تینوں کو, 3 اس وقت بھائی تھے تو چھوٹا والا نہیں تھا اس وقت, تو انہوں نے حفظ کرایا. تو وہ پیرنٹس نے مجھے بتایا کہ یار بڑوں نے تو شاید تھوڑا سا اس کو اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیا, تو تم نے جلدی حفظ کر لیا تھا. تو جب وہ واپس آئے پاکستان, انہوں نے کہا یار اس کو حفظ کرانا ہے. تو وہ پھر گھر میں وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر آتے تھے ہمارے. ہم کراچی میں ہوتے تھے تو میں نے پارٹلی 2/3 23 پارے جو تھے قرآن کراچی میں حفظ کیے. JPMC میں ہوتے تھے. وہ یاد ہے امی میری کلینک کرتی تھیں رگ روڈ میں. صبح وہ پبلک ٹرانسپورٹ لے کے ادھر جاتی تھیں, شام کو واپس آتی تھیں. پھر شام کو بیٹھ کے میرے سے 2 گھنٹے وہ سنتی ہوتی تھیں, سبق سنتی ہوتی تھیں. سو دس از ہاؤ ایکچولی پھر ہم واپس آئے اسلام آباد میں. سو دین آئی کمپلیٹڈ, دین آئی ایکچولی جوائنڈ اسکول FG اسکول اسلام آباد سے ہی. نمبر 8 G62 میں ہے. پھر اس کے بعد FG اسکول نمبر 1 سے میں پڑھا ہوا ہوں. تو وہاں سے پھر پڑھا, وہاں سے پھر گورڈن کالج پنڈی, وہاں سے FSC کی. FSC کر کے پھر UET لاہور پھر چلا گیا. تو اور وہاں سے پھر میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کی. سو دس از شارٹ انٹرو. ونڈرفل. یہ بتائیے کہ آپ کے پیرنٹس ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ آپ کے جو بھائی ہیں وہ بھی ڈاکٹرز ہیں؟ یس, سارے. So 4 بھائی میں سے 3 ڈاکٹر ہیں میرے علاوہ سارے ڈاکٹر. 2 بھابیاں بھی ڈاکٹر ہیں. ونڈرفل. ان کے بچے بھی کچھ ڈاکٹر بھی ہیں, آدھے ہیں آدھے نہیں ہیں لیکن ہیں صحیح. ونڈرفل. سو آئی ہیو دس obvious question کہ سب ڈاکٹرز ہیں, آپ انجینئر کیسے بن گئے؟ بس مجھے somehow نہیں تھا, مجھے ڈاکٹری کا شوق نہیں تھا. امی گھر میں کلینک کرتی تھی نا شروع سے, تو وہ گھر میں اس زمانے میں یہ ڈسپوزیبل سرنجز نہیں ہوتی تھیں. تو وہ شیشے کی وہ گلاس سرنجز ہوتی تھیں, وہ اسٹرلائز کرنے کے لیے نا وہ بوائل ہوتی رہتی تھیں. اچھا وہ بوائل وہ کچن میں بوائل ہوتی تھیں, گیس کا چولہا جل رہا ہے, کچن میں بوائل ہو رہی ہیں, وہ ٹنچر کی وہ اسپرٹ کی نا اسمیل پھرتی, مجھے اسمیل بڑی بری لگتی تھی. تو میں somehow میں نے کہا جی میں تو ڈاکٹر نہیں بننا. تو انہوں نے بڑا امی ابو نے زور لگایا, انہوں نے کہا
نہیں تو بن جا ڈاکٹر بن جا. میں نے کہا جی بالکل نہیں بنوں گا. میں نے کچھ اور بن جائیں. انہوں نے کہا تو کیا بن؟ میں نے کہا جی میں تو انجینئر بننا. انہوں نے کہا تو انجینئرنگ میں تیرا ایڈمیشن نہیں ہوا کیا کرے گا؟ میں نے کہا میں ٹیکنیشین بن جاؤں گا, پلاس پیچ کا کچھ کر لوں گا لیکن ڈاکٹر نہیں بنوں گا. تو فائنلی دے گیو اپ ایکچولی. سو دس از ہاؤ ایکچولی, سو آئی واز دا اونلی ون. تو باقی بڑے دو اور جو چھوٹا دے آل وینٹ ٹو میڈیسن ایکچولی. تو مجھے میکینیکل انجینئرنگ کا شوق تھا. ویسے میرے جتنے نمبر تھے ویسے 66% نمبر تھے اس زمانے میں. تو اس زمانے میں میرٹ اتنا ہائی نہیں ہوتا تھا. تو میرا پھر میکینیکل میں ایڈمیشن ہو گیا. تو دین آئی وینٹ انٹو میکینیکل انجینئرنگ. تو مجھے میکینیکل کا ہی شوق تھا, مجھے کوئی الیکٹریکل کا سول کا بھی شوق نہیں تھا. تو مجھے یہ مشینیں, گراریاں, پیچکس, پانے, اوزار, یہ سارے مجھے مطلب بچپن سے میں سم ہاؤ آئی یوز ٹو لو اٹ. گھر کے بھی ساری پلمبنگ شلمبنگ کے کام میں خود ہی کرتا ہوتا تھا. Wow. And right after you from UET Lahore you went to Melbourne? نہیں, I didn't go to I joined government job. Right. کیونکہ میلبرن تو اسکالرشپ پہ گیا تھا, پیرنٹس تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ایجوکیشن. تو وہ سرکار کی نوکری شروع کی. تو وہ ایک اینڈ لکیلی ایک اسکالرشپ واز آسٹریلین گورنمنٹ کا ایک اسکالرشپ تھا. سو نامینیشن وہ میری کیا نامینیشن, میرے جو سینئر تھے ان کی نامینیشن ہوئی اینڈ آئی واز کائنڈ آف وہ کور اپ نہیں ہوتا ہے کینڈیڈیٹ, تو آئی واز اے کور اپ کینڈیڈیٹ فار دیٹ. ان کی ڈگری تھی فزکس میں. تو وہ یونیورسٹی نے ریجیکٹ کر دیا لاسٹ مومنٹ پہ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو انجینئر چاہیے. آئی واز اے کورنگ کینڈیڈیٹ. تو میری تو ایسی لاٹری نکل گئی. تو آئی واز جسٹ, تو وہاں سے پھر آگے چلا گیا. پہلے میں ایک آٹونومس باڈی میں تھا, وہاں سے میری ایف پی ایس سی کے تھرو گریڈ 18 میں سلیکشن ہوئی منسٹری آف ایس اینڈ ٹی میں. ادھر بھی میں کورنگ, آئی واز نمبر 3 کینڈیڈیٹ. یعنی 2 پوسٹیں تھیں تو 2 پوسٹوں میں سلیکٹ ہو گئے بندے. آئی واز نمبر 3, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا میں نمبر 3 ہوں. تو مجھے ریجیکشن کا لیٹر آ گیا, میں بیٹھ گیا, میں نے کہا چلو یار نہیں ہوئی. تو سال بعد ایک لیٹر آ گیا کہ یور نیم از انڈر کنسیڈریشن اور آپ فلانے ڈاکومنٹ دیں. آئی واز شاکڈ کیونکہ دیٹ واز کائنڈ آف اس وقت تھی کہ یار ایف پی ایس سی کی جاب ہے اور بڑی اچھی جاب ہوگی. اور یہ وہ تھوڑی سی وہ ٹیکے والی بھی تھی. منسٹری والے جو تھے وہ چھوٹی آرگنائزیشنوں کو دبا دبو کے رکھتے تھے. تو نیچی آرگنائزیشنوں کو لگتا تھا کہ یار منسٹری میں جائیں گے تو اٹ واز اے بڑی کوئی گلوریفائڈ جاب ہوگی. تو وہ آئی واز, وہ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ جو نمبر 1 کینڈیڈیٹ تھا اس نے جوائن کر لیا, نمبر 2 نے جوائن ہی نہیں کیا. وہ سیٹ خالی رہی, انہوں نے مجھے آفر کر دی. سو آئی گاٹ سلیکٹڈ دیئر اینڈ آئی مووڈ دیئر. سو پھر جب گورنمنٹ جاب فرسٹ جاب شروع کی تو وہاں اسکالرشپ سے چلا گیا وہاں پہ یونیورسٹی آف میلبرن میں. وہاں سے ماسٹرز کر کے واپس آیا, کنٹینیو گورنمنٹ جاب. سو ٹھیک. اور یہ جو گورنمنٹ جاب تھی تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں, کون سے ڈپارٹمنٹ میں تھی, آپ کا رول کیا تھا؟ یہ پہلی جو جاب تھی آج کل وہ کہلاتی ہے کونسل آف رینیوبل انرجی ٹیکنالوجی, پی کریٹ. اس وقت کہلاتی تھی پاکستان کونسل آف اپروپریٹ ٹیکنالوجی. تو یہ رورل ڈیولپمنٹ پہ, رینیوبل انرجی پہ, سولر تھرمل, مائکرو ہائیڈرو پاور پلانٹس وغیرہ لگاتے تھے یہ ناردرن ایریاز وغیرہ میں. تو یہ بیسیکلی کام تھا. کوسٹل ایریا میں ونڈ ملز بھی لگاتے ہوتے تھے. دس واز دا جاب وچ آئی یوز ٹو ڈو. پھر جو وہاں سے جب منسٹری چلا گیا تو منسٹری از مور لائک اے پیپر پشر. وہاں پہ پالیسی اور ڈرافٹنگ اور یہ وہ. تو منسٹری سے پھر کام سیٹس میں چلا گیا. تو کام سیٹس میں تھا ویئر ایکچولی آئی شفٹیڈ فرام بینگ اے میکینیکل انجینئر اینڈ رینیوبل انرجی اسپیشلسٹ سے آئی مووڈ ان ٹو دا فیلڈ آف انٹرنیٹ اینڈ آئی ٹی بیسیکلی. تو وہ بھی ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ ایکچولی اسٹوری ہے کہ وہاں پہ انہوں نے رینیوبل انرجی کے کچھ پروجیکٹس کرنے تھے مائکرو ہائیڈرو پاور کے نا پنجاب کی کنالس پہ, اور وہ PC1 اپروو نہیں ہوئے, فنڈنگ ہی نہیں ملی. تو میں ادھر بیٹھا رہتا تھا, کام سیٹس میں کام ہی کوئی نہیں تھا. تو جو میرے ساتھ والا ڈپارٹمنٹ تھا وہ یہ ISP سیٹ اپ لگا رہا تھا اس وقت. یہ 1996 کی بات ہے, 7 کی. تو مجھے ککھ نہیں آتا تھا انٹرنیٹ کا اور ISP کا اور ٹیلی کام کا, تو مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا. تو ہمارے ایک وہ سینئر ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر ذوق صاحب. تو میں ان کا چھوٹا بن گیا. میں نے کہا جی مجھے کام شام دیا کرے. کہتے ہیں تجھے کیا کام آتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو تاریں شاریں کمپیوٹر کچھ نہیں آتی, لیکن مجھے پڑھنا, میں لکھ سکتا ہوں آپ کی. اور وہ ذرا پڑھنے لکھنے میں تھوڑے سے ذرا کمزور تھے کیونکہ وہ ٹیکی تھے. تو انہوں نے کہا اچھا یار تو ہمارے لیٹر شیٹر لکھ دیا کر اور ہم تجھے کام سکھاتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک کائنڈ آف بارٹر ٹریڈ کی. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل, آپ کے جتنے لیٹر ہیں, جتنی پرپوزلیں ہیں, جتنی سمری ہیں, میں لکھوں گا, میں لکھ سکتا ہوں. سرکار میں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. تو میں
ان کا کام کرتا تھا, وہ مجھے سکھاتے تھے پتر کمپیوٹر انج ہوتا ہے, تار اتنے لانی ہے, کمانڈ انج دینی ہے, آئی پی. سو دس از ہاؤ ایکچولی آئی لرن دی کمپیوٹر نیٹورکنگ اینڈ انٹرنیٹ کی دنیا میں. سو اینڈ دیٹ واز ایکچولی شفٹ اینڈ آئی تھنک اٹ کیم ویری ٹائملی. آپ نے ایک دو جگہوں پہ کہا کہ آپ کو شروع میں ایک ریجیکشن ہوا, پھر یہاں پہ ایک پیوٹ کیا, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ بیکاز یو آر ینگ ایز ویل, ہاؤ ڈیڈ یو ہینڈل اٹ؟ غصہ بھی آتا تھا, ہم نے شرم بھی آتی تھی. مجھے یاد ہے فرسٹ ٹائم جب جاب اسٹارٹ کی تو پہلے دوسرے دن میرے جو باس تھے انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا یار یہ ایک لیٹر آیا ہوا ہے تو اس کا نا آپ ڈی ایف اے سرکار میں کہتے ہیں ڈرافٹ فار اپروول, نا اس کا ڈرافٹ جواب بنا کے لیں. اچھا میں اردو میڈیم اسکول کا پڑھوں, یعنی اردو میڈیم اسکول, اردو میڈیم کالج, پھر اس کے بعد یو ای ٹی میں تو سارے میڈیم مکس ہی تھے, اردو میڈیم, پنجابی, پشتو, سارے بلوچی خلوچی سب اکٹھے ہی تھے. تو انگریزی آتی کوئی نہیں تھی, تو یعنی رٹا مار کے تو میں 10 پیج لکھ لیتا تھا, لیکن اپنی زبان میں 2 لائنیں نہیں لکھ سکتا. تو مجھے انہوں نے کہا یار لیٹر بنا کے لائیں, مجھے تو سمجھ نہیں ہے کیا کروں. تو ایک 2 دن بعد میں بالکل ایسے ہی رونے والا ہو گیا, تو میں دوبارہ ان کے پاس گیا, کہتے ہیں یہ پرانی فائلیں پڑھے. خیر ہی واز ویری کائنڈ آفیسر اور بڑے اچھے مینٹور تھے. تو مجھے کہتے ہیں یار پرانی فائلیں پڑھیں. میں نے پرانی فائلیں پڑھی, پڑھنا شروع کیا, سارا کچھ کیا, ایسے ہی گندا سا لیٹر بنایا, سارا کچھ کیا. اب وہ لیٹر اچھا انہوں نے لے لیا, اب چیف صاحب کے پاس چلا گیا, اپروو ہو کے واپس آ گیا. تو مجھے جو میرے باس تھے ڈپٹی چیف, انہوں نے بلایا, کہتے ہیں واج میاں دیکھیں یہ چیف صاحب نے نا آپ کا لیٹر اپروو کر دیا. اچھا میں بڑا خوش ہوا, وہی میرا لیٹر اپروو ہو گیا, ڈرافٹ والا گندا سا ڈرافٹ تھا. میں نے دیکھا وہ لیٹر جب میں نے پڑھا تو مجھے اتنی شرم آئی لٹرلی کہ اس لیٹر میں ڈیئر سر اور یور سنسیئرلی کے علاوہ میرا کوئی لفظ نہیں تھا. یعنی وہ سارا لیٹر چینج ہو گیا تھا, یعنی سو دیٹ لیٹر واز ٹوٹلی چینج. تو بیکاز اٹ کنٹین نتھنگ آف مائی ورڈس. مجھے بڑی شرم آئی, میں نے کہا یار یہ اب کیا ہوگا. میں نے کہا یار یہ کہیں گے کہ بھائی تو گریجویٹ انجینئر ہے, یو ٹی کا پڑھا ہوا ہے, تجھے انگریزی نہیں آتی. دس واز آئی تھنک دا فرسٹ شاک تھا جو مجھے لگا, اور بڑا ریئلٹی چیک جیسے وہ کہتے ہیں نا. تو میں پھر ایک انکل تھے ہمارے, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی آپ مجھے آئی سی بی میں ہوتے تھے, ٹیچر میں وائس پرنسپل. تو میں نے کہا جی آپ مجھے انگلش پڑھائیں. کہتے ہیں میں تمہیں اس وقت کہتا تھا جب تم تھے تو انگلش پڑھ لو, تو اب تو تم گریڈ 17 کے افسر ہو تو میں تمہیں کیا انگلش پڑھاؤں. میں نے کہا نہیں سر مجھے کخ انگریزی نہیں آتی ہے, مجھے انگریزی, اس زمانے میں انٹرنیٹ ہوتا نہیں تھا تو کاپی پیسٹ کر نہیں سکتے تھے, چیٹ جی پی ٹی بھی نہیں تھی, تو یہ تو ساری آج کی پیداوار. تو میں نے تقریباً 9-10 مہینے ان سے انگلش پڑھی. انہوں نے بیچاروں نے میرے سے کوئی پیسے بھی نہیں لیے. وہ مجھے انگلش کی بکس اور کورسپونڈنس کے انگریزی لیٹر کیسے لکھنا ہے, کورسپونڈنس کیسے کرنی ہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ ایکچولی آئی لرن. تو پھر سم ٹائم جب میں منسٹری میں ہوا تو ایک دفعہ وہ سیکٹری تھے ہمارے جاوید مسعود صاحب مرحوم, ویری میٹیکولس اینڈ ویری فائن آفیسر. تو ایک دفعہ ایسی ڈرافٹ میں تھوڑا سا کیجولی بنا کے ان کے پاس لے گیا, تو مجھے انہوں نے ڈرافٹ دیکھا تو مجھے کہتے ہیں میں تیرے پنجابی میں نا کہ میں تیرے قومی فل اسٹاپ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. مجھے کہتے ہیں میں تیری انگریزی کو بہتر کر سکتا ہوں, تیری غلطیاں نہیں ٹھیک کر سکتا. انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم تیرا ڈرافٹ آئے میرے پاس غلطی نہیں ہونی چاہیے. اینڈ آئی واز کائنڈ آف ظاہر ہے اٹ واز اے ہیوملیشن, آئی فیلٹ اٹ. تو مطلب یہ 2-3 جھٹکے ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ ان جھٹکوں سے نا پھر میں جب ڈرافٹ بناتا تھا میں اس کو 10 دفعہ اس کو ٹھیک کرتا, پھر لے کے جاتا تھا, پھر جب مسعود صاحب بغیر پڑھے سائن کرتے. میں کہا سر آپ پڑھتے نہیں ہیں, کہتے نہیں اب مجھے پتہ ہے تیرا ڈرافٹ صحیح ہوتا ہے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ عطا الرحمان صاحب کے ساتھ میری فائنل جب میں نے جاب چھوڑی ہے تو آئی واز ورکنگ ود ہم, اور پوری منسٹری میں مشہور تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرا جو وہاج کے ہاتھ کا لکھا ہوا ڈرافٹ بغیر پڑھے سائن کرتے تھے. تو وہ کچھ آفیسر تھے ہنستے تھے, کہتے یار ڈاکٹر صاحب ادھر ریزائن لکھ کے لے جا, یہ سائن کر دیں گے, اس کو ریزائن سبمٹ کر دیں گے, ہماری جان چھوٹ جائے گی. بیکاز ڈاکٹر صاحب واز ویری ہارڈ ٹاسک ماسٹر, وہ بڑا پش کرتے ہوتے تھے. تو ان سیٹ بیکس ایکچولی مطلب آئی لرن کہ یار کیسے یعنی عزت کے لیے کام کیسے کرنا ہے. یعنی تو یہ تھا یار کہ آفیسر کے پاس جب جانا ہے تو ساری پوری آپ کو سیاق و سباق ہر چیز تیار ہونی چاہیے. مطلب یہ نہیں ہے یار آفیسر کی جھڑکی نہیں کھانی, کیونکہ اگر آگے سے کوئی آپ کو کر دے گا, اسکولڈ کرے گا, یہ کرے گا تو غصہ چڑھتا ہے. تو بھائی پھر وہ کیا کریں. تو یار اس کا بیسٹ یہ ہے کہ فل پریپیئر ہو کے جائیں اور اس کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کو کہیں سے کوئی آپ کی غلطی نکال سکے. دس از دا واٹ ایکچولی وی یوز ٹو ڈو. سو دس ایکچولی آئی لرن ان اے گورنمنٹ جاب.
Wonderful. مطلب لوگ کہتے ہیں یار کہ گورنمنٹ جو ہے کچھ نہیں سکھاتی, Hmm. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے تو مجھے تو بہت کچھ سکھایا ہے. ہاں, wonderful, wonderful. So ministry میں جب آپ گئے, which year was it? That was 1992. 92. And this was the Ministry of Science and Science Technology. and Technology. وہاں سے پھر میں کام سیٹس میں گیا. ٹھیک, منسٹری میں جب آپ گئے تو آپ 17 اسکیل میں ہی تھے؟ نہیں, منسٹری میں جب میں گیا پھر اس کو 18 گریڈ میں چلا گیا. 18 grade میں 17 چلے سے گئے. پھر 18 میں چلا گیا. رائٹ, سو there was a jump. اس بگ ٹائم پہ جمپ. یا یہ جو آپ نے قصہ شیئر کیا ہے, ادر دین دس, ایسا لگتا تھا کہ کہاں آ گیا ہوں, مطلب بہت زیادہ کام ہے, یا اوور ویلمنگ فیلنگ ہے؟ نہیں, اوور ویلمنگ تھا, کام تھا, کام تو ایسے, لیکن کام کیا, بہت کیا کام. مجھے یاد ہے 12 گھنٹے 16 گھنٹے ایٹ اے اسٹریچ کام کیا, قسم سے, نو جوک. یعنی اور کوئی ویکینڈ نہیں, نہ جمعہ چھٹی, نہ سنڈے چھٹی, نہ کچھ بھی نہیں. سنڈے والے دن بھی کام بہت کیا. لیکن یہ ہے کہ کام سے سیکھا بہت. تو اس کام کا شاید اس وقت, خیر اس وقت بھی ریوارڈ ملا, لیکن سرکار میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ریوارڈ نہیں ملتا. تو لیکن بعد میں بہت ریوارڈ ملا. یعنی جب میں بزنس اسٹارٹ کیا تو مینی آف دی کانٹیکٹس کے جو مجھے گورنمنٹ جاب سے جانتے تھے, وہ دے نیو می ایز اے کائنڈ آف اپ رائٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ آفیسر. تو وہ اس کا تو مجھے پھر اس کا بہت مجھے ایکچولی فائدہ ہوا بزنس لائف میں. جب آپ منسٹری میں تھے تو آپ نے پالیسی پہ بھی کام کیا ہوگا, آئی بلیو, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. کوئی ایسا پروجیکٹ تھا دیٹ واز کلوز ٹو یور ہارٹ بٹ اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ؟ گورنمنٹ میں یہ سبق سیکھا تھا کہ یار آپ کو بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کرنا پڑتا ہے اور مٹیریلائز اس میں سے شاید نہیں ہوتے. اچھا, کچھ ایسے ہیں جو مٹیریلائز بہت بعد میں ہوتے ہیں. تو جب میں منسٹری کی جاب میں تھا, ریگولر جاب میں, تو اس جاب میں تو کیونکہ وہ بڑی سلو, یعنی رزلٹ بڑے سلو آتے تھے, تو وہاں پہ تو کوئی ایسی چیز کہ آپ نے انیشیٹ کی ہے اور آپ کے ہوتے بھی ہو جائے تو وہ تو اٹ واز ویری گڈ لک ایکچولی. وہ بہت چیزیں مجھے کوئی لوگ بتاتے تھے کہ جی وہ 5 سال بعد 10 سال بعد وہ جی فلانی جو چیز تھی نا آپ نے اسٹارٹ کی تھی اب ہوگی بھی ہے. سو دس گورنمنٹ کا پیس ایسے ہی ہے. گورنمنٹ میں نا یو ہیو ٹو شوٹ ان مینی ڈائریکشنس. مطلب آپ کو 50-100 جگہ پہ آپ نے فائر کرنے ہیں, 1-2 ہٹ ہو جائیں گے, اور باقی پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑا فرق ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو فوکس ہو کے سنائپر کی طرح آپ کو ایم لے کے کرنا پڑتا ہے. گورنمنٹ میں آپ کو ملٹی ڈائریکشن میں کام کرنا پڑتا ہے, اور ملٹی ڈائریکشن سے پھر کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی ہے. لیکن جب ہم لاسٹ جب بتاؤ رحمان صاحب کے ساتھ تھے منسٹری آف آئی ٹی میں, اس وقت ایک ہم نے فرسٹ جو ان کا ڈاکٹر صاحب نے جو اس کا آئی ٹی اسکالرشپ کا جو پروجیکٹ لانچ کیا تھا, اس اسکالرشپ کو فلی, یعنی اس کا PC1 بھی میں نے بنایا, اس کی ایڈمیشن ٹیسٹ سے لے کے, یعنی ان کے جو ہمارے جو اسکالرشپ پہ جو بچے باہر گئے جو اس وقت کے گریجویٹس انجینئر تھے, ان کے جو سینکشن لیٹر تھے وہ میں نے سائن کیا. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ ایکچولی آئی ریئلی فیلٹ کہ یار یہ ایک چیز تھی جو میرے ہوتے ہوئے یعنی 1-2 سال کے اندر ہی کمپلیٹ ہو گئی. تو گورنمنٹ میں تو فیلئر کی تو چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ آپ نے, لیکن وہ گورنمنٹ کا ڈیزائن ہی ایسے, تو کہ وہ آپ ڈھیر کام کرتے ہیں, ان میں سے کوئی 1-2 ہو جاتی ہیں, اور باقی اور میں بھی 1-2 10 سال بعد ہوتی ہیں, یہ بھی ہے ایسے. اور پھر یہ ہے کہ کام ہو بھی جاتا ہے, کوئی اپریسیشن سم ٹائم ملتی ہے, اکثر نہیں ملتی ہے, ریکگنیشن ملتی ہے, میجورٹی نہیں ملتی ہے, لیکن لانگ ٹرم میں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی رزلٹ دے ہی دیتے ہیں. اچھا, Wonderful, wonderful. Now let's talk about your entrepreneurial journey. گورنمنٹ سے کیسے آپ نے شفٹ کیا فار مائکرونیٹ, ہمیں یہ بتائیں کہ واٹ ہیپنڈ. گورنمنٹ سے اس لیے شفٹ کیا کہ بیسیکلی گورنمنٹ اس وقت میں گریڈ 18 کی جاب میں تھا, اور جو سرکار جو سیلری دیتی تھی نا, موٹیویشن کیا تھی, وہ ہم 3 دوست ایکچولی جو کو فاؤنڈرز ہیں ابھی بھی ہیں, وی آر اسٹل الحمدللہ ٹوگیدر ایکچولی. تو ہم تینوں مختلف جابس کرتے تھے, تینوں UET کے گریجویٹس تھے. تو سرکار کی نوکری جو تنخواہ ملتی اس میں گزارا نہیں ہوتا تھا. تو شادی ہوئی, گھر سے الگ ہو گیا, خرچے بڑھ گئے, تو سرکار میں وہ کہتے تھے یار خود ہی کوئی انڈر دا ٹیبل ادھر ادھر کوئی ہینکی مینکی کر کے تو لوگ کرتے ہیں, وہ کام کرنا نہیں تھا.
تو یعنی لیجیٹیمیٹ اور جو حلال کی جو کمائی ہے وہ بڑی لمیٹیڈ تھی. تو ہم نے کہا یار کہ اب اس کو خیر بات کرنا ہے اور کوئی اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا. اس زمانے میں تو یہ اسٹارٹ اپ اور یہ سارا ایکو سسٹم یہ کلچر تو تھا ہی نہیں. سو اس زمانے میں تو دین وی ایکچولی وی اسٹارٹڈ فرام اے اسمال شاپ ایکچولی. ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ. اوکے, تو کمپیوٹر شاپ سے ہم نے اسٹارٹ کیا بلیو ایریا میں, اسی پلازا میں جہاں پہ آج نیاٹل کا آفس ہے. چھوٹی سی شاپ تھی, آئی تھنک 200-250 اسکوائر فٹ 300 اسکوائر فٹ ایریا تھا, اور کمپیوٹر ہم اسمبل کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک آئی ایس پی ایک ہم نے سائبر کیفے اسٹارٹ کیا. سائبر کیفے 6-8 مہینے چلایا, اس میں جھک جھک بڑی تھی, بند کر دیا. وہ ہمارا تھا کہ یار یہ کوئی اچھا بزنس نہیں ہے, اس کو پھر بند کیا. پھر ہم نے ایک ڈائل اپ آئی ایس پی اسٹارٹ کیا وا ٹیکسلا میں. اس وقت ہماری ٹیم میں 6 بندے تھے. تو پھر 2002 میں ہم نے ڈی ایس ایل کمپنی اسٹارٹ کی مائکرونیٹ براڈ بینڈ کے نام سے. تو دیٹ واز دا فرسٹ ایور براڈ بینڈ کمپنی ان پاکستان, اور 20 بندوں کی کمپنی تھی. اور اس وقت ڈی ایس ایل ٹیکنالوجی یہ جو کاپر لائن پی ٹی سی ایل کی ہیں, ان کے اوپر ہم سروس دیتے ہوتے تھے. تو وی ور ایکچولی دا فرسٹ ون ٹو اسٹارٹ دیٹ. پھر اس کے بعد ہم نے 2004-05 میں نیاٹل یہ جو فائبر ٹو دا ہوم جو تھی یہ اسٹارٹ کی. اس وقت میں خیال ہے ہماری جو ٹیم ممبر تھے وہ 100 کے قریب تھے. تو اب ماشاء اللہ 2800 لوگ ہیں, 11-12 شہروں میں ہمارا نیٹ ورک ہے, اینڈ وی آر ماشاء اللہ نیشنل برانڈ ایکچولی. اور I've read کہ جب آپ فائبر ٹو دا ہوم نیاٹل اسٹارٹ کر رہے تھے, so many said that Pakistan wasn't ready for this. I'm sure pressure build ہوا ہوگا. اس پریشر کے دوران جب آپ نے رول آؤٹ کیا تو کیا چیلنجز تھے, اور کوئی ایسی مسٹیک جو آپ کو یاد ہو, پلیز شیئر دیٹ ود اس. جب ہم نے ڈی ایس ایل اسٹارٹ کیا نا تو تب بھی یہی پریشر تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں کاپر لائنیں مٹھی ہیں, ڈی ایس ایل نہیں چلے گا. تو اس لیے ایون پی ٹی سی ایل نے اپنا ڈی ایس ایل اسٹارٹ نہیں کیا تھا, حالانکہ پی ٹی سی ایل واز ان اے بیسٹ پوزیشن ٹو اسٹارٹ دیئر اون ڈی ایس ایل. تو لیکن وہ ہم نے تھوڑا اسٹڈی کیا باہر جو بھی اس وقت تھا, کچھ باہر کے ملکوں میں, کچھ ایسے ملکوں میں جو کہ ہماری طرح کے ڈیولپنگ ملک تھے, تو وہاں پہ ڈی ایس ایل چل رہی تھی. ہم نے کہا یار وہاں چل رہی ہے تو پاکستان میں بھی چل جائے گی. سو وی ایکچولی وینٹ against the tide actually. When no big company was actually willing to get into DSL, we entered into DSL and DSL was very successful. تو پھر جب ڈی ایس ایل سے جب ہم فائبر میں اس کی ٹرانزیشن ہو رہی تھی تو ڈی ایس ایل میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کیونکہ we were dependent on PTCL's network, اور انکمبینٹ بینگ این انکمبینٹ وہ اپنا جو اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس ہیں وہ یوز کرتے تھے. اچھا, تو وہ چھوٹے آپریٹرس کو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے پش کرتے ہوتے تھے. آج بھی یعنی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے کی کوشش کرتی ہے, تو وہ چلتا رہتا. تو ہمیں ایک بڑا کلیئر آئیڈیا تھا, ہمیں یہ تھا کہ جس دن پی ٹی سی ایل نے اپنی سروس اسٹارٹ کی نا, اس دن یہ جو سارے پرائیویٹ 4-5 ڈی ایس ایل آپریٹر تھے سارے مر جائیں گے. اینڈ دس ایکچولی ایگزیکٹلی ہیپنڈ ان 2007, 8, 9, 10 میں 10-11 میں جتنے پرائیویٹ ڈی ایس ایل آپریٹر تھے ختم ہو گئے. ہم بھی اگر ڈی ایس ایل سے فائبر پہ شفٹ نہ ہم نے کیا ہوتا تو ہم بھی مر گئے ہوتے. سو دیٹ واز دا, آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک وہ فیئر بھی تھا اور ایک ہمیں فور سائٹ بھی تھی کہ ہم نیاٹل میں آئے. اور جب ہم نیاٹل میں آئے تو لوگ ہمیں کہتے تھے یار یہ تو تم تو شہر کو اس کا فائبر کا قبرستان بنا رہے ہو, فائبر تمہارا کس نے خریدنا ہے, از اے ویری ایکسپینسو ٹیکنالوجی. لیکن ہم نے کچھ اس وقت ایف ٹی ٹی ایچ نیا جاپان میں اور کوریا میں اسٹارٹ ہوا تھا, بالکل انڈیا میں بھی ایف ٹی ٹی ایچ نہیں تھا اس وقت. تو ہم نے تھوڑا اسٹڈی کیا, ہم نے کہا یار یہ فیوچر میں ہمارا خیال تھا کہ 2 ہی ٹیکنالوجیز رہیں گی, ایک سیل اور دوسری فائبر. تو اور یہ دونوں ٹیکنالوجی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی رہیں گی. تو دین ایکچولی وی انٹرڈ انٹو فائبر. تو دس واز ایٹ فائبر میں جب ہم آئے تو ہمارا خیال تھا کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہم نے کوئی کیپٹل ریز کیا ہوا تھا اس پیسوں میں ہم کر لیں گے. جلدی وہ پیسے ختم ہو گئے ہمارے پاس کیونکہ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا, نہ کوئی اتنا کوئی لمبا چوڑا بزنس پلان تھا جس پہ بڑا کام کیا ہو, ڈیٹیل سے سارا کچھ کیا ہو. تو اور اس ٹائپ کے پھر کئی چھوٹے چھوٹے پھر سیٹ بیک اس میں آتے رہے. لیکن یہ تھا کہ کرتے رہنا ہے, کام کرتے رہنا ہے. آپ کو سم ٹائم آپ جب جرنی اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی ویژن اتنی کلیئر نہیں ہوتی.
آپ ایک اسٹیپ لیتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا آگے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ تھوڑا اور اسٹیپ لیتے ہیں, آپ تھوڑی سی اور ہائٹ پہ چلتے ہیں, آپ اور ہائٹ پہ جاتے ہیں, آپ جب پیک پہ پہنچتے ہیں نا تو آپ کو پوری ایک ڈرون شاٹ ملتی ہے, وہ آپ کو نیچے سے تو نظر نہیں آتا. تو اینڈ دس ہیپنس گریجولی. تو اسٹارٹ میں بندہ کہ یار میرے پاس کوئی بڑا کوئی ویژنری آئیڈیا تھا, یہ تھا, وہ کچھ نہیں تھا آنیسٹلی اسپیکنگ. یہی تھا کہ یار اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو موو کرتے رہے, اور وہ چلتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے جو ہیں وہ آسان کرتے چلے جاتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ آپ نے کیپٹل ریز کیا تھا, اس ٹائم پہ آپ نے کیپٹل کس سے ریز کیا تھا؟ کیپٹل ہم نے کچھ فرینڈس جو تھے ہمارے, ہم نے ان کو ریز کیا, تو انہوں نے ہمارے ساتھ اس میں انیشیل جو تھی انویسٹمنٹ کی, اور دس از ہاؤ ایکچولی وی اسٹارٹیڈ کے. اور انہوں نے بھی دیکھ کہ ان کو میں خیال ہے آج کل جو وہ ینگسٹرز ہیں, وہ اسٹارٹ اپس ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کیپٹل نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں یار تم میں دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ انویسٹ کر رہا ہے اس کو تم پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ بھائی تم اس کا پیسہ جو ہے وہ کہیں ڈبو گے نہیں, نمبر ون. اور دوسرا اس کو پھر یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے تمہاری ایبلٹیز کے اوپر کہ تم اس کے پیسے کو بڑھا کے اس کو دو گے. تو شیئر ہولڈرز کو تو بیسیکلی اگر یہ دو ٹرسٹ مل جائیں تو پھر آپ کو تو پیسے کی کمی نہیں ہے. تو پھر جب ہماری کمپنی ایک لیول سے اوپر چلی گئی تو پھر ڈھیر لوگ تھے, ہمیں آتے تھے کہ جی ہم تمہاری کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار سوری, اب ہماری کمپنی میں آپ انویسٹ نہیں کر سکتے. جی. اور اس ٹائم میں آپ گورنمنٹ جاب کوئٹ کر چکے تھے یا initially you were working as a government officer and side? نہیں, گورنمنٹ جاب کوئٹ کر چکے تھے. گورنمنٹ کا ایسے ہوا تھا کہ ہم 3 تھے, تو جو ہمارے کو فاؤنڈر ہیں سعد, انہوں نے سب سے پہلے کوئٹ کیا. تو میں ایکچولی شام کو آتا ہوتا تھا, تو کمپیوٹر اسمبل کرتے ہوتے تھے. تو پھر اس کے بعد سیکنڈ پھر میں نے کوئٹ کیا, اور جو تھرڈ ہمارے عقیل ہیں انہوں نے اس کے تیسری انہوں نے تو یہ ہم نے ایک پلان کیا ہوا تھا کہ آلموسٹ سال کے بعد کوئٹ کر دینا. تو لیکن کیونکہ آئی تھنک اس سے پہلے بھی یہ جو ہم نے یہ 98 کی بات ہے, 91 92 میں بھی ہم نے ایک بزنس کی اٹیمپٹ کی تھی. لیکن اس وقت جو تینوں کو فاؤنڈر سے کوئی بھی اپنی جاب چھوڑنے کو تیار نہیں تھا, وہ پارٹ ٹائم کرتے تھے. وہ پارٹ ٹائم فیل ہو گیا. وہ جو بھی ہم نے پیسے پوسے سارے اس میں بچا کے رکھے تھے وہ سارے ڈوب گئے ایکچولی. اینڈ دیٹ بزنس فیلڈ بیکاز آف اس, because we wanted to do the job and the business at the same time, and the part-time business and part-time job. تو وہ پھر بعد میں سمجھ آئی کہ وہ پارٹ ٹائم تو کچھ نہیں ہوتا. You have to go all in. Yeah, you have to do it all in. وہ فیض احمد فیض کا ایک وہ ہے نا, ایک کلام ہے, شعر ہے کہ وہ انہوں نے یہی کیا کہ عشق کرنا ہے تو فل ٹائم کرو, اور کام کرنا ہے تو بھی فل ٹائم کرو. وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ عشق کیا کچھ کام کیا. کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا, پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو پارٹ ٹائم آپ عشق کریں گے آپ فیلئر ہوں گے, پارٹ ٹائم کام کریں گے آپ فیلئر ہوں گے. میں خیال ہے لیکن جو اصل سکسیس یہ ہے کہ آپ کا عشق اور آپ کا کام اکٹھا ہی ہو. تو آئی تھنک دین دیٹ از سم تھنگ میکس یو سم تھنگ اے گریٹ پرسن. کہ اف یو لو یور ورک مور دین وٹ یو لو یور سیلف, تو پھر یہ ہے کہ آپ دیٹ از آئی تھنک اس کی وہ ایپیکس ہے کہ آپ عشق اور کام کو کمبائن کر دیں نا. مطلب یہ فیض احمد فیض سے جو نیکسٹ لیول ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ عشق کریں گے تو رول جائیں گے, تو پھر روٹی کون کہاں سے کھائیں گے. تو کام کریں گے تو پھر عشق رہ جائے گا. تو کام اور عشق اکٹھا کر لیں. Wahaj, we've heard that you designed the first logo of Micronet yourself, which tells us that you have a creative side to you as well. یہ بتائیے گا کہ when it comes to leadership, یہ جو creative instincts ہوتے ہیں, are they supportive or do they hinder you as a leader? Okay. کریٹیو انسٹنکٹ سپورٹ بھی کرتی ہے اور ہینڈر بھی کرتی ہے. تو سپورٹ تو خیر اس طرح کرتی ہے کہ یعنی کہ ٹیکنالوجی اور بیوٹی کو جب آپ کمبائن کرتے ہیں تو اب تو ٹرینڈ چینج ہو گیا نا. پہلے تو لوگ کہتے یار چیز کی فنکشنلٹی دیکھو, اب لوگ چیز کی فنکشنلٹی زیادہ اس کی بیوٹی اور جو اس کا ایز آف یوز ہے وہ دیکھتے ہیں. سو آئی تھنک اب تو جو کریٹیوٹی ہے اٹ از ویری پارٹ اینڈ پارسل آف اینی ٹیکنالوجیکل. یعنی ٹیکنالوجی کیا مطلب میں سمجھتا ہوں ہر چیز, آپ کپ ڈیزائن کر رہے ہیں, آپ بوٹل ڈیزائن کر رہے ہیں, آپ اس کا ریپر بنا رہے ہیں, آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں, آپ کپڑے بنا رہے ہیں, آپ مطلب یو میکنگ اینی تھنگ, it has to be beautiful, you know. If it is not beautiful, if it is not creative,
آپ اس چیز کو سیل نہیں کر سکتے. پیپل ول ناٹ بائی یور پروڈکٹ اور سروس اور یوز یور پروڈکٹ. تو یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے. ہنڈر اس طرح کرتی ہے کہ وہ کچھ چیزیں پھر آپ کو پسند نہیں آتی, یعنی آپ کی وہ کہتے ہیں وہ لیول, تو وہ سم ٹائم وہ ٹیم کو بڑا ہوتا ہے کہ جی وہ آپ ٹو کوپ اپ, وچ از گڈ ان اے وے اینڈ وچ از بیڈ ان اے وے. پھر میں یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اچھا یار اب جو کر لیے ڈیزائن چلاؤ آگے, یعنی بیکاز سم ٹائم وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہ پرفیکشن از دی اینیمی آف گڈ, یو نو. تو آپ کا کام پھر رک جاتا ہے, آپ کہتے ہیں یار اب ہر چیز پرفیکشن میں ہونی چاہیے, تو ہر چیز تو پرفیکشن میں ہو نہیں سکتی ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا پرفیکشن میں, کام تو آپ نے چلانا ہے آگے. تو وہ پھر آپ کو تھوڑا سا اس جو اپنے اندر وہ جو کریٹیو انسٹنکٹ ہے اسے تھوڑا سا دبانا پڑتا ہے. تو اسی طرح ہی کلر کمبینیشن ہے, سارا کچھ. پھر ظاہر ہے ایک بندہ جب سوچتا ہے تو وہ کسی ایک ہی ڈائریکشن میں سوچتا ہے, جب ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ ملٹیپل ڈائریکشن میں سوچتی ہے. پھر اس میں ڈائیورسٹی ہے, مختلف ایج گروپس کے لوگ ہیں. تو اکثر جب ینگسٹرز ہیں پھر وہ مجھے کہتے ہیں سر آپ کی جنریشن کو نہیں پتا, یہ نیا جنریشن ہے, یہ اسٹائل ہے, تو یہ کر لیں. میں کہتا ہوں یار کر لو, چلو. میں کہتا ہوں تو دس از ناؤ واٹ آئی سے. تو وہ سب نے کہتے ہیں نہیں جی آپ اولڈ اسٹائل ہیں تو آپ نہیں کریں, لیکن یہ چلے گا. میں کہتا ہوں یار چلے گا, گارنٹی ہے؟ ہاں چلے گا. تو پھر وہ چلتا ہے, تو میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے چلاؤ پھر. تو سو دس از سم تھنگ کہ بٹ لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ نفاست جو ہے نا اور جو سلیقہ ہے وہ تو ہونا چاہیے. وہ تو کسی بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, مطلب آپ ایون آپ ایک کسی کو میسج بھی بھیج رہے ہیں, اس میسج میں بھی سلیقہ ہونا چاہیے, اس میسج میں بھی نفاست ہونی چاہیے, یعنی تو اس میں بھی خوبصورتی ہونی چاہیے. اور آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی خوبصورتی اور نفاست یہ تو ہونی چاہیے اس میں. Wahaj, you describe yourself as a servant leader, right? A rare to see leadership style. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں وین یو آر ٹو ٹرسٹنگ اور وین یو آر ٹو پیشنٹ ود یور ٹیم. سرونٹ لیڈر جو ہے اصولی طور پہ ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ سید القوم خادم ہو, کہ جو قوم کا لیڈر ہے وہ اس کا سرونٹ ہوتا ہے. تو دس از ایکچولی دی اینڈ لیڈرز ایٹ لاسٹ, یو نو. اور لیڈرز جو ہیں وہ ٹیم کا انٹرسٹ جو ہے وہ اوپر رکھتے ہیں اور اپنا جو انٹرسٹ ہے اس کو اس کے نیچے رکھتے ہیں. سو دس از ایکچولی پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. پھر اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ پاکستان میں نا اگر آپ ایسا کریں گے تو پیپل ول ٹیک یو فار گرانٹیڈ, پیپل ول ایکسپلائٹ یو, پیپل ول دس دیٹ. آئی تھنک اس میں ٹرائل اینڈ ایرر ہیں, کچھ لوگ کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یو اسٹک ٹو دا کور. سم ٹائم ایون آئی ایون لوز مائی کمپوئر, مطلب میں بھی انسان ہوں, سم ٹائم مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے. تو پہلے تو شاید میں اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا سے 10-15 ایئرس بیک. ود دا پیسج آف ٹائم میں نے اپنی جو بریکیں تھیں, میں نے کہا بریکیں ٹائٹ ہونی چاہیے. وہ ڈک سٹوریز نا آپ کی, وہ میں نے پڑھا کہ وہ اسی سے ایک ہے کہ میں نے کسی آتھر کی کتاب میں پڑھا تھا, مجھے نام بھول گیا, لیکن اس نے کہا تھا کہ بیہیو لائک اے ڈک. تو انہوں نے کہا کہ ڈک جب پانی میں تیر رہی ہوتی ہے, بطخ, تو اٹ لکس ویری کام, کمپوز, ویری بیوٹیفل, اور آرام سے ایک ڈائریکشن میں تیر رہی. لیکن اس نے کہا آپ نیچے پانی میں دیکھیں تو اٹس پیڈلنگ لائک ہیل, یو نو. تو دس از سم تھنگ کو کہ تو لیڈر کو نا اپنا وہ جو کمپوئر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کبھی نہیں لوز کرنا چاہیے, کیونکہ لیڈر کی جو بھی بات چھوٹی سی بات ہوتی ہے جب نیچے جاتی ہے نا بہت زیادہ ایمپلیفائی ہو جاتی ہے. تو میں پھر سم ٹائم غصہ بھی آتا ہے تو میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں, اور پھر اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پھر ڈیلے کروں اور کچھ نہیں کروں. پہلے میں کسی بھی اپنے ٹیم ممبر کا کوئی ایک غلطی کرتا تھا تو میں اس کے بارے میں ایک اوپینین بنا لیتا تھا. پھر میں نے بھی سیکھا یار لوگ ہیں, انسان ہیں, غلطی کرتے ہیں, پیپل میک مسٹیک, میں بھی غلطیاں کرتا ہوں. سم ٹائم میں بھی غصے میں ہوں, گھر میں بیگم سے لڑ کے آیا ہوں, دفتر میں بھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے گی, بھائی تو انسان ہوں, تو کبھی بیڈ موڈ میں ہوں گا, کبھی کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ دوسرا جو اس کا میرے سے کوئی انٹریکشن ہوا ہے وہ بھی کسی بیچارہ کسی بیڈ پیچ سے گزر رہا ہو, کسی بیڈ موڈ میں ہو, تو اس ایک انٹریکشن کے اوپر وہ جو اسمال 1 منٹ کا ہے اس کے اوپر میں اس کی پوری اوپینین نہیں بنا سکتا. تو اب میں نہیں بناتا, تو مجھے پتہ ہے کہ میں خود چول مارتا ہوں, مگر تم یار کسی نے بھی چول مار دی ہے تو ٹھیک ہے یار, اسے برداشت کرو, اگلی دفعہ یار ٹھیک ہو جائے گا. Wonderful. That's a great way to deal with it. Let's talk about strategies, because you are at a CEO level. آپ اسٹریٹجی دیتے ہیں کمپنی کی, بٹ
کوئی ایسا انسیڈنٹ, کوئی ایسی اسٹریٹجی جب کام نہیں کرتی یا ان دا پاسٹ نہیں کوئی اسٹریٹجی چل سکی, آپ کا امیڈیٹ ٹیک کیا ہوتا ہے؟ ڈز اٹ ایموشنلی امپیکٹ یو, اور آپ پہلے وٹ ڈو یو پریفر کہ آپ امیڈیٹلی ٹیم کے ساتھ ری گروپ کریں اور ری پوزیشن کریں یا ری تھنک کریں اسٹریٹجی کو, اور یو وانٹ ٹو ایڈریس یور ایموشنز فرسٹ اینڈ دین تھنک اباؤٹ پیوٹنگ؟ دیکھیں ظاہر ہے وی رن این آپریشن, نیٹ ورک آپریشنز ہیں, کسٹمر سروس ہے, آئی مین اٹ از لائک رننگ 24 آور. جیسے فائر بریگیڈ کی سروس ہے, مسٹیکس ہوتی ہیں, نیٹ ورک ڈاؤن ہوتے ہیں, ہزاروں کسٹمر سم ٹائم اکٹھے ڈاؤن ہو جاتے ہیں, سم ٹائمس, اور ہمارے ہی انجینئر نے سم ٹائم کو الٹی سیدھی کمانڈ دی ہوتی ہے, اور کبھی کبھی 10,000 کسٹمر سم ٹائم اکٹھے ہو رہے. تو ہم نے یہ سب سیکھا کہ یار اس صورت میں دا لیڈر, پہلے ہی ہم کام کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یار پہلے یہ تھا کہ اچھا کس نے غلطی کی ہے, اور بھائی غلطی کو چھوڑو, کس نے کی ہے اس کو ٹھیک کر دو پہلے. ہم مطلب یہ رننگ این ایمرجنسی سروس, ہمارے پاس پیشنٹ آیا ہوا ہے, اب پیشنٹ کے ساتھ کوئی اینڈ پیشنٹ از بلیڈنگ, تو ہم نے اس کی بلیڈنگ روکنی ہے, ہم نے اس کا کام روکنا ہے اور انہیں بندوں سے کام لینا ہے. تو ہم کہتے ہیں یار اچھا, وہ کہتے ہیں یار یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. میں کہتا ہوں اچھا یار جو بھی ہو گیا اس کو چھوڑ, مٹی ڈال, اس کو ٹھیک کر دے, پہلے اس کو ٹھیک کر دو, اس کو ٹھیک کر کے چلا دو, پھر بعد میں دیکھیں گے کیا ہوا. تو دین ایکچولی وی اس کے بعد اس کو انالائز کرتے ہیں. تو اس کا ایکچولی اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے, اگر سے میں نے کوئی غلطی کر دی ہے اور میرے سے کوئی بلنڈر ہو گیا اور میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو میں اس کو, اگر میرا جو اوپر بیٹھے ہوئے بورڈ پروٹیکٹر مجھے فائرنگ رینج میں لے کے بیٹھ جائے گا, میں تو کام ہی نہیں کر سکوں گا, میں تو پیرالائز ہو جاؤں گا. میں کہوں گا بھائی خود ہی کر لو, تو خود بھی نہیں کر سکیں گے, تو کام تو سفر کرے گا, پیشنٹ ول ڈائی ایکچولی. تو کام کر لیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا سا غصہ وہ بھی نارمل ہو جاتا ہے. ارے بیکاز آپ جب پاس دے دیتے ہیں, تو یعنی بہت ساری چیزیں انسان نے غصے میں کی ہوتی ہیں, آپ جب 5 سال بعد آپ ان کو جب انالائز کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار کوئی نہیں, اٹ واز اے نارمل تھنگ. لیکن اس وقت آپ کو لگتا ہے نہیں یار یہ تو میری زندگی موت کا ایشو بن گیا ہوا ہے نا. تو ٹائم ڈیلیز, تو آپ اس کو جب ڈیلے دیتے ہیں 1-2 دن بعد جب آرام سے بیٹھتے ہیں, آپ کا مائنڈ اس وقت پھر کلیئر کام کر رہا ہے, کیونکہ غصے میں تو آپ کا مائنڈ نہیں کام کر رہا نا. when the emotions are running very high, the brain functionality is down to 0 actually. تو آپ کو ایموشنز بھی چاہیے, یعنی آپ کو وہ پیشن بھی چاہیے, اور آپ کو اسٹریٹجی اور آپ کو تھنکنگ بھی چاہیے. دونوں چیزوں کا وہ کمبینیشن چاہیے نا, کہ وہ عقل بھی چاہیے اور عشق بھی چاہیے. تو کیونکہ اگر عشق ہی عشق ہو جائے گا تو پھر عقل فارغ ہو جائے گی. تو دس از سم تھنگ کہ آئی تھنک دیٹ از کائنڈ آف اے تھنگ کہ, اور میرا خیال ہے جو پینک کی اور جو ایمرجنسی سچویشن ہے نا, یہ لیڈر کو ٹیسٹ کرتی ہیں. وہ میں ابھی پڑھ رہا تھا وہ ایڈم گرینٹ کا, آئی تھنک اس نے بڑی اچھی بات لکھی. اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں یار اس کی پرسنالٹی بڑی اچھی ہے. اس نے کہا تو پرسنالٹی کسی کی اچھی ہے تو پرسنالٹی سم ون وین دا پرسن از ٹاکنگ ویری نارمل, آئی ایم سٹنگ ہیئر ان ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ, آئی ایم ویری نارمل, دیٹ از مائی پرسنالٹی. کریکٹر کیا ہے؟ کریکٹر یہ وین یو آر ان اسٹریس اینڈ ہاؤ یو آر بیہیونگ. یعنی آپ کا سڑک پہ لانا کرے کوئی ٹائر پنچر ہو گیا یا کسی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اینڈ دین آپ جیسے بیہیو کر رہے ہیں, دیٹ شوز یور کریکٹر. تو دیٹ از دا کریکٹر. اس وقت اگر آپ کمپوزر میں ہیں نا, تو یو آر ایکچولی سپر سکسیزفل. تو اس لیے کہتے ہیں نا, دا پرسن ہو کین کنٹرول ہز ایموشن اینڈ اینگر, وہ اس نے دنیا کو کنکر کر لیا. ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو کنکر اینی تھنگ ایکچولی. And do you think this can be learned? Oh, it can be learned. I was very emotional. I used to be very sentimental actually. مجھے ہم نے چھوٹی چھوٹی بات بڑا غصہ آیا تھا. تو پھر مجھے لگا یار کہ پھر نیچے والوں کو اکثر کبھی کلاس ہو جاتی ہوتی تھی, ابھی بھی ہو جاتی ہے, لیکن ابھی ہوتی ہے. پھر میں ان کو 5 منٹ کو کال کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار سوری یار, مطلب میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں فون بند کر دوں, کہتا ہوں یار معاف کر دے یار. تو دس از واٹ آئی ڈو. مطلب بٹ ناؤ از ویری, سو آئی لرن دس تھنگ. اب یہ نہیں ہے مطلب کہ یار میں اب ہوں اور ایسا ہی رہوں گا, کیونکہ اللہ نے انسان کو, میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس کو دی ہوئی ہیں, پاورز دی ہوئی ہیں. انسان ان چیزوں کو پہلے ریئلائز کرے کہ یار میرے میں یہ ویکنیس ہے اور میں نے ان ویکنیس کو کور کرنا ہے, تو آپ لرن کر سکتے ہیں. یس, ایکچولی آئی لرن دیس تھنگ اینڈ ان لاسٹ 10-15 ایئرس ایکچولی آئی لرنڈ اے لاٹ. اینڈ تو مجھے اکثر پرانے دوست ملتے کہتے ہیں یار تو بالکل چینج ہو گیا. میں کہتا ہوں یس آئی ہیو ٹو. Wonderful. Talking about lessons and learnings, tell us about any failure or mistake جس کا جو پرسنل لیول پہ یا پھر obviously from the perspective of your company, ایسا سیٹ بیک جو صرف آپ جانتے ہیں and nobody else knows کہ یہ بھی ہوا.
اس میں I think when I was raising kids, تو perhaps many mistakes that made, مجھے ابھی بھی سم ٹائم ان کا ریگریٹ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آج سے شاید 30 سال پہلے اتنی اویئرنیس نہیں تھی. اب تو خیر بڑی اویئرنیس ہے, اور ینگ پیرنٹس ایون میں دیکھتا ہوں کہ اور وہ کورس کرتے ہیں کہ یار بچوں کو کیسے ریز کرنا ہے, چھوٹے بچوں کو کیسے ریز کرنا ہے, جب بڑے بچے ہو جائیں گے ان کو ٹین ایجرز کو کیسے ریز کرنا ہے. ہم نے تو وہی اس کو ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھا, اور ٹرائل ایرر میں بندہ پھر ایرر زیادہ کرتا ہے ایکچولی. وہ کہتے ہیں نا, وہ آج کل تو 5G اور وہ پرانے میں بس وہ ابا جی کا ایک تھپڑ پڑتا تھا تو ساری چیزیں سیدھی ہو جاتی تھیں. اب وہ ٹائم گزر گیا ہوا ایکچولی. تو مینی مسٹیکس آئی تھنک دیٹ پرہیپس آئی ایز اے فادر ایکچولی ڈیڈ ان ریزنگ مائی پیرنٹس. پھر کام میں بھی پیپل ہینڈلنگ میں کافی میں سمجھتا ہوں مسٹیکس ہم نے کی. جو ہمارے اسٹریٹجی کے اور جو دوسرے کام ہیں وہ کام ان میں کوئی بہت بڑا بلنڈر, کیونکہ اس کام میں نا ہماری ملٹیپل ان پٹس آ رہی ہوتی ہیں اور بڑا اس کو ہم کیئرفلی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. لیکن جو انسٹنٹ کام ہے نا, جو بندہ کہتا ہے جو گٹ فیلنگ والے ہیں, ان کاموں میں سامنے بہت بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نا میں سمجھتا ہوں کہ ان کاموں میں تھوڑا سا پاز دینا چاہیے اور ان کو بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. یعنی وہ جو آپ کی تھاٹ پروسیس ہے اس کو ضرور اس کا پارٹ بنانا چاہیے اس کا. اگریڈ, ایبسلیوٹلی. وہاج, لاسٹ ایئر میں نے آپ کو فالو کیا اینڈ آئی سو کہ آئی مین آن دا سوشل میڈیا کہ آپ نے جب سیلری ٹیکس پہ جب نئے پالیسی آئی, آپ نے بہت ایک اسٹینڈ لیا فار دا سیلریڈ کلاس. واٹ پرومپٹیڈ یو؟ What prompted basically what prompted me the injustice actually, and especially because پھر یہ ہے کہ جو ایک مڈل کلاس ہے پاکستان, because I belong to that middle class, ہم لوور مڈل کلاس سے آئے, we moved to middle class. ہماری جو پیرنٹس تھے they were also educated people. تو کسی بھی سوسائٹی کو جو میک اینڈ بریک کرتی ہے وہ یہ مڈل کلاس ہی کرتی ہے. تو اور اس مڈل کلاس کے ساتھ ہمارا خیال تھا کہ ایک بڑا ایک گراس انجسٹس ہو رہا ہے, اور اس مڈل کلاس کی کوئی آواز نہیں تھی. تو اس آواز کو یونیفائڈ کرنا اور اس کو پھر پہنچانا اوپر تک, اور اس میں کانسیکوینسز بھی تھے, اس میں ظاہر ہے اس میں رسک بھی ہیں, ابھی بھی ہیں, ابھی فیس اے لاٹ آف ایکچولی ریزسٹنس, بھی فیس اے لاٹ آف ہیٹ آن دیٹ. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں بہت ساری کلاسیں ہیں, سیلریڈ کلاس ہے, ٹریڈرز ہیں, دوسرے ہیں, ایگریکلچرسٹ ہیں, اور بھائی سارے یا تو ٹیکس دیں, مطلب صرف وائی سیلری کلاس از بینگ ٹیکس سو ہیویلی, دیٹ واز دی ایکچولی روٹ کاز. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک ویری جسٹ کاز. اس کا کوئی خاص رزلٹ نہیں نکلا, لیکن نکلے گا انشاءاللہ. You are still hopeful? Yes, I'm very hopeful. ہاں جی. If you are given a chance to make some changes or bring some reforms to our tax policies, تو کیا maybe top 1 or 2 کیا suggestions ہوں گے آپ کے کنٹری کے لیے؟ کنٹری جو ہوتا ہے وہ فیبرک از بیسڈ آن جسٹس ایکچولی. تو جسٹس مینس کہ آپ جو مختلف جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے, اسپیشلی جو ویک سیگمنٹس ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں فرام دی اگریشن آف دا ایلیٹ سیگمنٹ. تو وہ ایک ٹرم چلتی ہے نا, ایلیٹ کیپچر, کہ یار پاکستان کی جو پوری سوسائٹی ہے اس کو ایلیٹ کلاس جو ہے اس نے کیپچر کیا ہوا ہے, چاہے وہ ایلیٹ بزنس کلاس ہے, چاہے وہ ایلیٹ جاگیردار کلاس ہے, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے, بیوروکریسی میں ہے, چاہے وہ پولیٹیشین میں ہے. وہ کلاس جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور باقیوں کو اگنور کر دیتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, آئی تھنک دس از ڈیٹریمنٹل فار دا سوسائٹی, کسی بھی سوسائٹی کے لیے. تو جسٹس یعنی اینڈ اے بیلنس ان دا سوسائٹی, کہ جسے کہتے ہیں کہ ایکوٹی, کہ جو بندہ جتنا کام کر رہا ہے اس کام کا اس کو شیئر مل رہا ہے اور فیئر مل رہا ہے, اور اس کی ترقی میں یا اس کی چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. چاہے وہ کہیں پیدا ہوا ہے, چاہے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اسے کوئی سفارشیں چاہیے, اس کے کام سارے میرٹ پہ ہوتے ہیں اور وہ ترقی کرتا چلتا. دیٹ از نمبر 1 تھنگ. یہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی سوسائٹی کو, اور اسپیشلی پاکستان
نے اگر نیکسٹ لیول پہ جانا ہے تو اس کے لیے تو بڑا ضروری ہے, نمبر ون. اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام ہوم ایکچولی, یو نو, یہ نہیں ہے کہ صرف عدالتیں ہی جسٹس دیں. اٹ ہیز ٹو بی انگریڈینٹ کے بچوں سے لے کے بڑوں تک ہر بندے میں یہ ہونی چاہیے کہ یار کہ میں نے بات جب بھی کرنی ہے جسٹس کی بات کرنی ہے اور بیلنس بات کرنی ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, سیفٹی سیکورٹی, کہ ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی جان, ان کی مال, ان کی عزت, ان کا جو تحفظ ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی, اور جو ادارے ہیں جو ٹیکس پیئرس کے پیسوں سے چلتے ہیں, ہم اور آپ جن کو ٹیکس دیتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. تو انہوں نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جو عوام الناس ہے ان کی جان, ان کی مال, ان کی عزت محفوظ ہے. اور تو باقی تو پھر کام تو لوگوں نے کرنا ہے, بزنس نے کام کرنا ہے, لوگ آئیں گے, انٹرپرینورز آئیں گے, وہ انوویشن کریں گے, وہ نئے بزنس بنائیں گے, پروڈکٹس بنائیں گے, دنیا میں لے کے جائیں گے, پاکستان کی ایکسپورٹس کو ملٹیپلائی کریں گے, اور پاکستان جو ہے وہ خوشحالی کی طرف چلے گا. حالانکہ یہ دو چیزیں ہیں ایڈریس کرنے والی, اگر ان دو چیزوں کو, پھر آف کورس ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, انفراسٹرکچر ہے, دیر آر سو مینی تھنگس ایکچولی, لیکن کور جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بنتا ہے. باقی پھر جو معاشی خوشحالی آتی جاتی ہے سوسائٹی میں تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. Agreed. I'm finding it so interesting to talk to you, but in the best interest of time, I think I'll ask just a few more questions to wrap this up. وہاج, اگر آپ کے پاس کوئی ایک ینگ انٹرپرینور آتا ہے جو کہ اپنی فیلئر جرنی آپ کے پاس لے کر آتا ہے, کیا ان کو آپ کیسے گائیڈ کریں گے ٹو اگین رائز اپ اینڈ اسٹارٹ رننگ؟ آئی تھنک میں اس کو سم اپ کرتا ہوں. قتیل شفائی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ یو نو فیلئر, ظاہر ہے جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے کئی دفعہ سبجیکٹس میں کئی میں فیل ہوئے, بالکل آئی تھنک کائنڈ آف نالائق کائنڈ آف سم ٹائم اسٹوڈنٹ تھے ایسے ہی. پھر نالائق سے لائق تو شاید کبھی بھی نہیں ہوئے, لیکن ایٹ لیسٹ مڈل لیول میں آ گئے, تو یعنی دھکے کھا کے فیلئر سے سیکھ کے. تو فیلئرز آر ایکچولی اسٹیپ فارورڈ فار اے سکسیس, اینڈ ایوری فیلئر ٹیچز یو سم تھنگ. تو وہ اینڈ اٹ جس بندے یا بندی میں فیلئر کا سامنا کرنے کی اسٹرینتھ نہیں ہے, پھر وہ میرا خیال ہے وہ بہت کوئی زیادہ شاید ترقی نہیں کر سکتا. وہ تو قتیل شفائی کا وہ بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا, حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا, ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا, گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا, لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. اس بندہ خوددار پہ اللہ کا ہے سایہ, جو بھوک میں بھی لقمہ تر پر نہیں گرتا. کرنا ہے جو سر معرکہ زندگی تو سن لے, کرنا ہے جو سر معرکہ زندگی تو سن لے, بے بازو حیدر در خیبر نہیں گرتا. قائم ہے قتیل اب یہ میرے سر کے ستون پر, بھونچال بھی آ جائے تو میرا گھر نہیں گرتا. یعنی وہ گھر جو کنکریٹ پہ بنے ہوتے ہیں نا وہ بھونچال زلزلے میں گر جاتے ہیں, لیکن وہ گھر جو سر کے ستون پہ بنے ہوتے ہیں نا, ہیومن سے بنائے ہوتے ہیں, وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. جب زلزلہ آتا ہے نا وہ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں, وہ گرتے نہیں ہیں. سو بیسیکلی وچ مینس دیٹ دی انر سیلف ہیز ٹو بی سو اسٹرانگ کہ حالات جو ہے نا وہ مجھے وری نہیں کرتے. حالات تو وہ اکثر ینگسٹر کہتے ہیں یار حالات تو بڑے خراب ہیں اور چھوڑ جاؤ اور ملک کو چھوڑ جاؤ. میں کہتا ہوں کہ تم یار بھائی جو اگر تم پاکستان میں بھی تم اتنی ترقی نہیں کر سکے تو باہر بھی جا کے کوئی تیر نہیں مار لو گے, مطلب تھوڑا بہت کر لو گے کیونکہ وہاں پہ ویسے ہی وہ بڑے ایڈوانس ہیں, تو تم اس کراؤڈ میں ایک اور کراؤڈ کا اضافہ ہو جائے گا اور اس حساب سے تو بہتر ہوگے. لیکن اگر پاکستان چھوڑ کے گئے اور تم نے امریکہ میں جا کے کوئی $10 بلین کی کمپنی بنا لی ہے تو پھر تو سکسیس ہے. لیکن کتنے پاکستانی انٹرپرینور ہیں جنہوں نے امریکہ میں جا کے $1 بلین کی کمپنی بنائی ہے؟ میرا خیال ہے بہت کم ہے, شاید 2-4 ہی ہیں, مطلب لاکھوں میں سے. تو پاکستان میں بھی رہ کے آپ کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوئے, اور آپ کے پاؤں میں کھڑے ہونے میں آپ کے اندر سے اگر وہ موٹیویشن نہیں اٹھ رہی تو باہر سے آ کے آپ کو کوئی کیا موٹیویٹ کرے گا. سو دس از سم تھنگ جو کہتے ہیں نا سیلف ریلائنس. وہ سیلف ریلائنس ہے یار کہ مجھے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, میں نے ان صلاحیتوں کو کام میں لانا ہے, ان کو بہتر کرنا ہے اور پھر بہتر سے بہتر چلنا ہے. اور جو بھی فیلئر جہاں پہ بھی میں گروں گا لیکن اٹھوں گا
اور پھر وہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا. تو اگر گر کے اٹھاؤں اور وہی غلطی دوبارہ کرنی, دوبارہ گر گیا ہوں, تو پھر میرے میں اور کسی بھی خلا جانور میں تو خاص فرق نہیں ہے. Agreed, wonderfully captured. And just before you leave, so in the last 20-25 years جو آپ کی جرنی رہی ہے, اس میں سے کوئی ایک ڈیسیژن جو اگر آپ کو ری ٹیک کرنے کا موقع ملے, what would you do if you have to change something? What I am say ایموشنلی جو مطلب میں ابھی بھی نہیں کہتا کہ میں ایم ویری ایموشنلی اسٹرانگ, لیکن جس طرح میں ہوں نا آج, اگر میں یہ 20 سال پہلے ہوتا نا, مے بی آئی تھنک آئی ووڈ ہیو ڈن مچ مور ونڈرس ایکچولی. ہاں, میں بھی شاید اس سے کوئی 5-10x شاید اس سے اوپر ہوتے ہم, اگر میں یہ چیزیں یہ میں نے کوئی 20 سال پہلے سیکھ لی ہوتی. اینڈ دس از ناٹ اے سنگل تھنگ بٹ کمبینیشن آف ایکچولی مینی تھنگس. Thank you so much for sharing your journey, for sharing your learnings, and for giving it back to the community. لاسٹ میں وہ ایک وہ جو کمپلیننگ ایک ایٹیٹیوڈ چلتا ہے ہمارے ملک میں کہ یار اکثر وی کمپلین اے لاٹ, تو وہ بھی ایک قتیل شفائی کا ایک خوبصورت ہے. آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ ود دیٹ ایکچولی, کہ کمرہ ہی بند ہے تو ہواؤں کا کیا قصور, کمرہ ہی بند ہے تو ہواؤں کا کیا قصور, کھڑکی کوئی کھلے گی تو جھونکا بھی آئے گا. ایسا نہیں کہ خشک ملے ہر جگہ زمیں, ایسا نہیں کہ خشک ملے ہر جگہ زمیں, پیاسے جو چل پڑے ہیں تو دریا بھی آئے گا. یہ ہجرتوں کی شب ہے, یہ ہجرتوں کی شب ہے, گھروں سے نکل پڑو, اس کا کرم ہوا تو مدینہ بھی آئے گا. سورج کوئی قتیل افق سے ہو گر طلوع, یہ رات بھی کٹے گی سویرا بھی آئے گا. تو رات جتنی ڈارک ہے اس کا مطلب ہے کہ جو صبح ہے اتنی برائٹ ہوگی انشاءاللہ. Absolutely, absolutely. Thank you so much once again, Wahaj, for joining us on Duck Stories. Thank you, ji. Thank you very much. Thank you.